امام حسین سے حضور نے بڑا پیار کیا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یہ واحد بچہ تھا حضور کے گھرانے کا کہ میں نے دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے تو یہ حضور سے کہہ رہے ہیں نبی پاک سے کہ نانا جی اٹھ کے کھڑے ہو. کہتے ہیں حضور کھڑے ہو گئے تو کہنے لگے میں نے آپ کے برابر جانا ہے. بچے جو مرضی ضد کر لیتے ہیں نا. قد چھوٹا تھا, عمر 7.5 سال تھی. کہنے لگے نانا میں نے برابر جانا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ لیے, فرمایا چل پھر ہو جا برابر. تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں انہوں نے حضور نے ہاتھ پکڑے, اوپر کھینچا تو امام حسین نے پہلے اپنے پیر حضور کے گھٹنوں پہ رکھے, پھر نبی پاک کے سینے پہ رکھے, اور جب ان کا قد سر تھوڑا سا حضور سے اونچا ہو گیا تو محبوب فرمانے لگے چل بس کر, تو نے تو کہا تھا آپ کے برابر ہونا ہے, تو اوپر نکل گیا ہے, چل بس کر. فرماتے پھر امام حسین نے زبان باہر نکالی تو محبوب ان کی زبان چوسنے لگے, پھر ساتھ لٹا لیا اور انہیں سونگنے لگے. تو میں نے عرض کی حضور آپ حسین کو سونگتے کیوں ہیں؟ تو فرمایا ابو ہریرہ مجھے حسین کے وجود سے جنت کی خوشبو آتی ہے. ایک ہدف وہ تھا جو یزید نے اختیار کیا کہ مجھے حکومت پہ بیٹھنا ہے. ایک ہدف وہ تھا جو عبید اللہ ابن زیاد کا تھا کہ مجھے گورنر بننا ہے. ایک ہدف وہ تھا جو عمر بن سعد کا تھا کہ مجھے رے کی حکومت لینی ہے. یہ ان لوگوں کے ہدف تھے. اور ایک ہدف حسین ابن علی کا تھا, امام علی مقام کا تھا کہ مجھے جبر کے سامنے ڈٹنا ہے, ظلم کے سامنے ڈٹنا ہے. امام علی مقام کا خون تو بہہ گیا, کربلا کی زمین تو رنگین ہو گئی, نہ عبید اللہ ابن زیاد کی گورنری بچی, نہ شمر کو حکومت ملی, نہ یزید کچھ کما سکا, نہ زیاد کا وہ ظلم رہا, نہ یزید کی وہ جفا رہی. جو رہا تو نام حسین کا, جو رہا تو نام حسین کا, جس سے زندہ رکھتی ہے کربلا. حضور نے پتہ کس ترتیب سے اہل بیت کی عقیدت بیان کی؟ کبھی آپ وہ ترتیب سمجھے تو مزہ آ جائے. حضور فرمانے لگے رب سے محبت کرو کہ وہ تمہیں نعمتیں دیتا ہے, اور مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ کا محبوب ہوں, اور میری اولاد سے پیار کرو اس لیے کہ وہ میری اولاد ہے. آپ کبھی حدیث کی ترتیب دیکھیں نا تو سارے ذائقے ایک ہی حدیث پاک میں انسان کو مکمل ملتے ہیں. رب سے محبت کرو نعمتیں دیتا ہے, مجھ سے پیار کرو میں اس کا رسول بن کے آیا ہوں, اور میرے حسن سے, میرے حسین سے, میری بیٹیوں سے, میری شہزادیوں سے, اولادوں سے پیار کرو اس لیے کہ وہ میری اولاد ہیں. اپنے دلوں میں ان کے لیے جذبات ہوں. یہ سورج سامنے چمک رہا ہے, میں یہاں بیٹھا سوچ رہا تھا کہ ہم نے تو نہیں دیکھا. اے سورج, دوپہر کا وہ منظر تم نے تو دیکھا تھا جب کربلا میں حسین کا سر کٹا تھا, جب گھر لٹا تھا, جب خیموں کو آگ لگی تھی, جب سکینہ رو رہی تھی, اور جب گھوڑا خالی پلٹا تھا اور سکینہ پوچھتی تھی گھوڑے تو خالی آ گیا ہے, حسین کہاں چھوڑ آیا ہے. آج یہ سورج یہ چمک چمک کے وہ ہمیں کہانی سنا رہا ہے اور ہمیں پیغام دے رہا ہے کہ نبی کے نام پہ حسین نے تو سر کٹا دیا. آج تم کہتے ہو دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے, تم شور ڈال رہے ہو. جن کے لیے مسجدوں میں قالین بچھے ہوئے ہیں, گرم پانی دستیاب ہے, اور ان کے لیے مسجدوں میں آسائشیں موجود ہیں, اور پھر بھی وہ کہتے ہیں دین پہ چلنا بڑا مشکل ہے. ذرا دیکھو حسین ابن علی کو, سجدے میں سر رکھ کے, پیشانی رب کے حضور رکھ کے حسین ابن علی کہہ رہے ہیں مالک میں سر کٹا کے بھی تیرے حضور حاضر ہوں اور تجھ پہ راضی ہوں, تو بھی بتا کہ تو بھی حسین پہ راضی ہے یا نہیں ہے. گھر میں ایک میت ہو جائے سارا شہر سنبھالا دینے والا ہوتا ہے, پھر بھی دکھ نہیں تھمتا. کہتے ہیں چھوڑ دو, اس کا کلیجہ کٹ گیا ہے, اس کا جوان رخصت ہو گیا ہے, اس کے سینے کا چین لٹ گیا ہے, سلام کرو حسین ابن علی کو. 71 لاشیں لائنوں میں لگے ہوئے ہیں, بے گور و کفن لاشیں پڑے ہوئے ہیں, اور ادھر خیمے کے اندر پردہ داروں کے پردے کا بھی لحاظ ہے. لیکن پھر جب گھوڑے کی زین کو کس کے میدان کربلا میں نبی کا نواسا نکلا, جب 3 دن کا پیاسا کربلا کے ریگزار کے اندر, میدان کربلا کے اندر ذوالفقار تلوار لہراتا ہوا آیا, شبیہ رسول رسول کریم کی تصویر جب میدان کربلا میں حضرت امام حسین تلوار کو لہراتے ہوئے آئے تو آواز آ رہی تھی یہ کون ذی وقار ہے, یہ کون شاہ سوار ہے, لباس ہے پھٹا ہوا, لخت لخت کٹا ہوا, تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا, پھر بھی ہے ڈٹا ہوا, یہ نبی کا نور عین ہے, یہ بالیقین حسین ہے. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس انداز کے ساتھ جبر کے خلاف پوری قوت سے کھڑے ہو کر کے دنیا کے سامنے اپنا اسوہ رقم کیا, اور گھوڑے کی زین سے جب فرش زمین کی طرف آئے, حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری وقت سر جو تھا
وہ سجدے میں تھا اور سجدے کی حالت کے اندر دست قاتل نے سر حسین کو تن حسین سے الگ کیا. یہ دنیا کے سامنے حضرت امام نے اپنا اسوہ رکھا کہ یہی تو پیغام میں دینے آیا ہوں, یہی تو جو ہے وہ تحریر میں نے کربلا کی ریت پر اپنے خون سے رقم کرنی تھی کہ یہ سر کٹ سکتا ہے لیکن جھکے گا تو صرف اپنے مالک کی چوکٹ پہ جھکے گا. یزید کے سامنے یہ سر جھک نہیں سکتا ہے. حسین ابن علی کی قربانی ان کی نہضت کی وجہ سے, ان کے قیام کی وجہ سے, ان کے کھڑا ہو جانے کی وجہ سے 14 صدیاں گزرنے کے بعد آج بھی وہی اسلام ہے جو آمنہ کا لال دے کے گیا تھا. یہ حسین ابن علی کا کام ہے جو حسین نے کیا. اس لیے حضور نے ناز کیا حسین پر, کہا کہ حسین منی و انا من حسین, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. یہ مجھ سے ہے کہ میری بیٹی کا بیٹا ہے, میری نسل ہے, میرا نسب ہے, میں حسین سے ہوں. قیامت تک میرے دین کا جھنڈا جھولتا رہے گا تو اس کی بنیادوں میں لہو حسین ابن علی کا. حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بات کہی تھی جب بیعت کا آپ سے مطالبہ کیا گیا, تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کرتا, بلکہ آپ کا جملہ تاریخ ساز ہے. بڑے لوگوں کا کلام بھی بڑا ہوتا ہے اور حکمت کے نور سے بھرا ہوا ہوتا ہے. قیامت تک ایک نصب العین دینا تھا. یہ نہیں کہا کہ حسین ابن علی یزید کی بیعت نہیں کرے گا, بلکہ کہا مثلی لا یبایع مثلہ, میرے جیسا اس جیسے کی بیعت کیسے کر سکتا ہے. بہت سارے لوگ ہم نے دیکھے ہیں کہ جب وہ باطل کے خلاف کھڑا ہونے کی بات کرتے ہیں تو ان کی گفتگو میں بڑا تن تنا ہوتا ہے, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے. لیکن جب حکومت وقت ان کا میٹر کاٹ دے تو پھر وہ یو ٹرن لے لیتے ہیں. وہ اتنی تکلیف بھی گوارا نہیں کرتے جو چمک چمک کے بات کر رہے ہوتے ہیں. میں سلام نہ کر لوں, بیٹوں کی گردنیں کاٹ دی گئی, حسین نے پھر بھی یو ٹرن نہیں لیا ہے, حسین نے پھر بھی راستہ تبدیل نہیں کیا ہے. آپ نے اعلان کرتے ہوئے کہا وَيَزِيدُ ابْنُ الْمُعَاوِيَةَ فَاسِقٌ فَاجِرٌ قاتل النفس مولن بالفسق شارب الخمر. یزید فاسق ہے, فاجر ہے, اعلانیہ فسق کرتا ہے, مسلمانوں کا قاتل ہے, شراب پیتا ہے. حسین ابن علی اس کی کیسے بیعت کر سکتا ہے؟ میں ڈٹ کے ڈنکے کی چوٹ پہ یزید کی بیعت کا انکار کرتا ہوں. ایسی دردناک گھڑیاں تھی. تو ایک خاتون کے ابھی بچہ پیدا ہوا تھا اور قابلہ نے, دائیا نے وہ بچہ ماں کی چھاتی پہ لٹایا اور وہ ماں کا پہلا دودھ پی رہا تھا. تو یہ جا کے کہنے لگے نکالو تمہارے پاس جو کچھ ہے, جو کچھ ہے وہ ہمیں دو ورنہ تیرے بچے کو نہیں چھوڑیں گے. تو ماں بچے سے مخاطب ہو کے کہتی ہے, ابھی بچہ پیدا ہوا ہے اور ماں سے پہلا دودھ پی رہا ہے, بیٹے اگر میرے پاس کچھ ہوتا, وہ قیمتی سے قیمتی چیز بھی ہوتی, تیری جان کے لیے قربان کرتی, لیکن اس وقت میرے پاس کچھ ہے نہیں. تو ایک شکی آگے بڑھا اور بچے کو ایک ٹانگ سے پکڑ کے کھینچ کے دیوار کے ساتھ پٹک کے مارا, جس سے دماغ کا بھیجا نکل گیا. کیا کیا زیادتیاں نہیں کی. 700 صحابہ حرہ کے واقعہ میں شہید کیے یزید نے, اور 10,000 تابعین شہید کیے. مسجد نبوی میں ممبر رسول کے ساتھ گھوڑے باندھے اور وہ ممبر رسول اور مصلی رسول کے قریب لید کرتے رہے, اور پھر مکہ المکرمہ میں کعبۃ اللہ پر گولے برسائے اور کعبہ کا غلاف جل گیا. یزید کے یہ کرتوت تھے, ادھر اہل مدینہ کو ستایا, ادھر اہل مکہ کو ستایا. عمومی طور پہ ہوتا یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے. جان اور جہان کا فلسفہ ہم بچپن سے سنتے آئے. لوگ کہتے ہیں جائیداد چھوڑ دو, فلاں چھوڑ دو, نظریات پر بھی کمپرومائز کر لیتے ہیں. جب جان نہیں ہے تو پھر باقی کیا؟ جان ہے تو جہان ہے. اس فلسفے کو حسین ابن علی نے بدل کے رکھ دیا کہ جان ہے تو جہان ہے. حسین نے بتایا جان نہیں ہے پھر بھی پوری کائنات تیری ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر لٹ گئے تو پھر سب کچھ برباد ہوگا. حسین نے یہ فلسفہ دیا لٹ کے ہی تو آباد ہوا جاتا ہے. یزید سب کچھ بچا کے بھی نہ بچ سکا, حسین سب کچھ کٹا کے بھی زندہ ہو جاوید رہا. یہ فلسفہ دیا سب کچھ کٹ جائے, سر نیزے کی نوک پہ بھی چڑھ جائے, خاندان کی لاشیں بکھری پڑی ہوں اور گھوڑوں کی ٹاپوں تلے روندی جائیں, کفن بھی کھینچ لیے جائیں, خیموں کو بھی آگ لگا دی جائے, لیکن سر شہیداں پھر بھی نیزوں پہ بلند ہی رہے گا, اونچا ہی رہے گا. یہ فلسفہ حسین ابن علی نے. اور سیدہ زینب نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پہ کھڑے ہو کے, اور وہ روندی ہوئی لاش, ٹوٹی ہوئی ہڈیاں, اور وہ برینا بدن, کٹا ہوا سر نیزے کی نوک پہ, اور لاش یہ پڑی ہے. تو حضرت سیدہ زینب نے مدینے کی طرف منہ کر کے جو ہے وہ حضور سے فریاد کی, یا محمد آہو, یا محمد آہو, ھذا حسین بالآراء مزمل بالدماء, یا محمد آہو بناتوں کا سبایا. یا رسول اللہ,
اے پیارے آقا یا جدہ ہو، اے ہمارے نانا محترم، یہ دیکھیے آپ کا حسین پڑا ہوا ہے، بدن سے کپڑے اتار لیے گئے، خاک ہوائیں اڑا رہی ہیں اور اس کے اوپر چادر جو ہے وہ مٹی کی پڑ گئی ہے۔ حضور آپ کی اولاد کاٹ دی گئی اور پھر کہا بناتوں کا سبایا۔ حضور دیکھیے آپ کی بیٹیوں کے ہاتھ باندھ دیے گئے ہیں، اونٹوں پہ کس دیا گیا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا جب اچھے لوگوں کا ذکر کرو تو میرے عمر کا ذکر بھی کیا کرو۔ میرے عمر کی زبان پر حق بولتا ہے، سچ بولتا ہے۔ ان الشیطان یفر من ظل عمر، عمر کے سائے کو دیکھ کے شیطان بھاگتا ہے۔ اللہ اکبر، اسلام لائے تو زندگی کی ایک ایک سانس اسلام کے لیے وقف کر دی، حضور کا پہرا دیا، حضور کی ناموس کا پہرا دیا، حضور کی شریعت کا پہرا دیا۔ اسلامی فتوحات پھیلی تو پھیلتی ہی چلی گئیں، کبھی مصر فتح ہو رہا ہے، کبھی ایران فتح ہو رہا ہے، آرمینیا تک مسلمانوں کی افواج پہنچتی ہیں۔ 22 لاکھ مربع میل پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سلطنت پھیل جاتی ہے۔ عدل و انصاف کا دورہ ہوتا ہے۔ زمانے نے دیکھا کہ غیر مسلم بھی عدالت میں کھڑا ہے تو اسے خوف نہیں ہوتا تھا کہ میرے سے ناانصافی ہوگی، اس لیے کہ حکومت عمر کی چل رہی ہے۔